اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو فرسٹ ایئر کے نصاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان۔ ہم نے پہلے 2 پیراگراف پڑھے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 پر موجود آخری پیراگراف سے آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ پچھلے والے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں سبق کا تسلسل برقرار رہے۔ مصنف ابتدا میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں ملک قوم سے کفر و الحاد یعنی شرک کے خاتمے اور دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہے، چاہے وہ اکبر کا دین الہی اور مروجہ ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف حضرت مجدد الفسانی کا جہاد ہو، یا غیر اسلامی قوتوں کے خاتمے کے لیے سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریک ہو، اور یا تحریک آزادی یا تحریک جہاد کے مجاہدین شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کی تحریک ہو۔ یہ ساری کوششیں ایک الگ وطن کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو مسلمانوں نے کانگریس کے مقابلے میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنے لیے ایک الگ جماعت کی بنیاد رکھی 1906 میں۔ یہ 1906 کی بات ہے۔ اس کے بعد مصنف کیا کہتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چڑھ گئی، یعنی پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہو گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت، حجاز حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی جسمانی امداد مدد کی جمع ہے بہم یعنی دونوں پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ عناد یعنی دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، صرف اور صرف دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ فریب یعنی دھوکہ، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ یعنی حفاظت کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ شدی کی تحریک کیا تھی؟ شدی کے لفظی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ سنگٹن، یہ تحریک، سنگٹن کے لفظی معنی ہے تصادم۔ اس تحریک کا بانی پنڈت مدن موہن مالویا تھا۔ وہ ہندوؤں کو کھلا مسلمانوں کے خلاف اکساتا تھا۔ وہ ہندوؤں کو بھاشن دیتا تھا کہ مسلمان ہمارا پرانا دشمن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ کرے اور اس مقابلے کے لیے اپنی جسمانی صحت پر بھی توجہ دے، مطلب مسلمانوں کے ساتھ دست بدست لڑائی کا فن سیکھے اور ان کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندوؤں
کا مسلمانوں کے خلاف اتحاد پر بھی زور دیتے تھے۔ تو یہ سنگٹن تحریک کے حوالے سے چند باتیں تھی۔ پھر اس کے بعد 1928 میں کانگریس نے جو رپورٹ نہرو رپورٹ شائع کی، نہرو موتی لال نہرو اس کمیٹی کے صدر تھے، جو کانگریس نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس کمیٹی نے برطانوی حکومت کو ہندوستان کی آئینی اصلاحات کے سلسلے میں ایک رپورٹ دے دی، جو نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں جو سفارشات پیش کی گئی وہ مسلمانان ہند کے مفادات کے تحفظ کے بالکل مخالف تھی، بلکہ اس رپورٹ کے ذریعے مسلمانوں کے ملی وجود کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش ہوئی۔ تو یہ تھی چند باتیں نہرو رپورٹ کے حوالے سے، جو مسلم دشمنی پر مبنی رپورٹ تھی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے، جس کے مطابق مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اچھا، اس پیراگراف کا مختصر خلاصہ سن لے۔ مصنف اس پیراگراف میں کیا کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں یہی کہ 1911 میں تنسیخ بنگال یعنی تقسیم بنگال، جو ایک تقسیم کا فیصلہ ہوا تھا انگریز حکومت کی طرف سے انتظامی امور چلانے کی خاطر، لیکن کانگریس نے اس فیصلے کے خلاف ہو گئے کانگریس والے، لہٰذا یہ منصوبہ جو ہے 1911 کو منسوخ ہوا اور بنگال ایک دفعہ پھر یکجا ہو گیا۔ اس کے بعد جو بڑا سانحہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پیش آیا وہ 1914 کی پہلی جنگ عظیم تھا۔ یہ جنگ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور حجاز مقدس یعنی حرمین شریفین کی خدمت کی وجہ سے وہ ہندوستانی مسلمان ترکی کے خلیفہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اب وہ امتحان میں جو ہے پھنس گئے۔ ایک ایسا امتحان تھا کہ ایک طرف یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی اور دوسری طرف مسلمان جن لوگوں سے عقیدت رکھتے تھے اور وہ لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لہٰذا مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے دین جو ہے وہ اس کی پیروی کی اور ترکی کا ساتھ دیا، اور اس جنگ میں ترکی کو مسلمانوں نے ہر قسم کی مدد کی، یقین دہانی کی، اور طبی اور مالی مدد ترکی والوں کی جس پر انگریزوں نے
انگریز جو ہے وہ مسلمانوں سے بدظن ہو گئے، لیکن انہوں نے انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں ترکی کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن بعد میں انگریز اس وعدے سے مکر گئے اور ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے جو ہے خلافت کی تحریک چلائی۔ اس تحریک کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے جو ہے کی۔ اچھا، یہ تحریک اور اس کے علاوہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ملی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے کی، اور اس طرح کی تحریکیں چلائی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کی ان تحریکوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی اپنے لیے تحریکیں چلائی اور جو مسلمانوں کے خلاف تھی۔ مثال کے طور پر شودی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، اور اس کے علاوہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ مسلم دشمنی پر مبنی تھی، منظر عام پر جب آئی، جس میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، مسلمانوں کو انتخابات میں جداگانہ جو ہے ایک مطلب الگ کوٹا دینے کا وعدہ ہوا تھا۔ وہ وعدہ اس سے جو ہے ہندو مکر گئے، کانگریس مکر گئی، لہٰذا جو مسلمان اس رپورٹ کے بعد مجبور ہو گئے ایک الگ ریاست بنانے پر۔ چنانچہ 1930 میں علامہ اقبال نے ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی ہے الہ آباد کے مقام پر، جو انہوں نے خطبہ دیا، تاریخی خطبہ، اور اس طرح 1940 میں اس تجویز کو مطالبے کی شکل میں قرارداد پاکستان کے نام سے منظور کیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھی سبق کے حوالے سے، اور اس ایک پیراگراف ہم نے آج پڑھا، اس پیراگراف کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے پیراگراف پہ ہم جو ہے اور بھی باتیں کریں گے۔ میں اپنے اس لیکچر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ حافظ۔